بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے استقراء کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الاستقراء هو الحكم على كل بتتبع أكثر الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن استقرينا أي تتبعنا الإنسان والفرس والبغال والبعير والحمير والطيور والسباع فوجدنا كلها كذلك، فحكمنا بعد تتبع هذه الجزئيات المستقرات أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، والاستقراء لا يفيد اليقين وإنما يحصل به الظن الغالب لجواز ألا يكون جميع أفراد هذا الكلي بهذه الحالة، كما يقال إن التمساح ليس على هذه الصفة بل يحرك فكه الأعلى۔ ترجمہ: فصل: استقراء وہ کلی کے اوپر حکم لگانا ہے اکثر جزئیات کو تلاش کر کے، جیسا کہ ہمارا قول کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، کیونکہ ہم نے تلاش کیا انسان کو، فرس، گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے، پرندوں اور درندوں کو ہم نے دیکھا تو ہم نے پایا کہ یہ سارے کے سارے اس طرح ہوتے ہیں، یعنی چباتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں۔ فحکمنا، تو ہم نے ان جزئیات، ان تلاش کردہ جزئیات کے تتبع اور تلاش کے بعد ہم نے حکم لگایا کہ ہر حیوان حرکت دیتا ہے اپنے نیچے والے جبڑے کو چباتے وقت، اور استقراء یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا جو زینیس کے اس سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کلی کے تمام افراد ایسے نہ ہوں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بے شک مگرمچھ وہ اس صفت پر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے بیان کیا الاستقراء هو الحكم على كل بتتبع اکثر الجزئیات۔ جیسا کہ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ حجت کے تین قسم ہیں، منطق کا جو دوسرا مقصود ہے حجت، اس کے تین قسم ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل۔ قیاس کی بحث مکمل ہو گئی، اب یہاں سے دوسرے قسم یعنی استقراء کو مصنف بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے استقراء کی تعریف کی۔ استقراء کہتے ہیں کہ اکثر جزئیات کو کہ کلی کے اوپر حکم لگانا، اس کو استقراء کہتے ہیں، یعنی کسی شے کی جزئیات کو تلاش کر کے پھر اس کی کلی کے اوپر حکم لگا دینا، یہ استقراء ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ، کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ اب یہ استقراء ہے، اور یہ حکم ہم نے کیسے لگایا؟ یہ ہم نے حیوان کے افراد کو دیکھا، ہم نے حیوان کے افراد مثلا انسان، گھوڑے کو، خچر کو، اس کے علاوہ اونٹ کو، گدھے کو، اور حیوان کے جو دیگر افراد ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ جس وقت کوئی شے چباتے ہیں تو وہ اپنے نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں۔ تو ہم نے جتنے بھی حیوان کے افراد دیکھے وہ چباتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں، تو اس سے ہم نے پھر کلی کے اوپر حکم لگا دیا کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ تو یہ استقراء ہے کہ جزئیات والا حکم کلی پر لگا دینا، جزئیات کا جو حکم ہے وہ کلی کو دے دینا، اس کو استقراء کہا جاتا ہے۔ یہ آگئی استقراء کی تعریف۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں والاستقراء لا يفيد اليقين، یہاں سے استقراء کا حکم بیان کرتے ہیں کہ استقراء یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی استقراء سے ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا
بلکہ استقراء سے ہمیں ظن غالب حاصل ہوتا ہے، برخلاف قیاس کے کہ قیاس سے ہمیں بعض صورتوں کے اندر یقین بھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کے مقدمات یقینی ہوں، تو صورت میں قیاس مفید یقین ہوتا ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن استقراء سے یہ یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے صرف ظن غالب حاصل۔ لی جوازی سے اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ ظن غالب کیوں حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی کلی کی چند جزیات کو دیکھا اور ان جزیات کو دیکھ کر ہم نے کلی کے اوپر حکم لگا دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کلی کی کوئی ایسی جزی ہو جس کا یہ حکم نہ ہو جو ہم نے کلی کے اوپر لگایا ہے۔ ہمارے سامنے تو کلی کے چند افراد تھے، ہم نے ان کا مطالعہ کیا، ان کا مشاہدہ کیا، تو ان کی اندر جو ہم نے صفت اور پائی، حالت پائی، تو وہ ہم نے کل کے اوپر اس کو چسپاں کر دیا، کلی پر ہم نے وہی حکم لگا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کلی کا کوئی ایسا فرد ہو جس کے اندر یہ خوبی، یہ صفت، یہ حالت نہ پائی جاتی ہو، چونکہ اس میں ظن ہے، احتمال ہے، اس لیے یقین کا مفید قیاس نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ظن غالب حاصل ہو سکتا ہے۔ کما یقالو، یہاں سے اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں، جس طرح کہ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو تمساح ہے یعنی مگرمچھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جاتی، یعنی جس وقت وہ چباتا ہے تو وہ چباتے وقت اپنے نیچے والے جبڑے کو حرکت نہیں دیتا بلکہ وہ چباتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، حالانکہ جو مگرمچھ ہے وہ بھی حیوان کا فرد ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استقراء جو ہوتا ہے یہ مفید یقین نہیں ہوتا بلکہ یہ مفید ظن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے ظن غالب حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال بہرحال ہوتا ہے کہ کلی کا کوئی ایسا فرد ہو جس کے اندر یہ صفت نہ پائی جاتی ہو، یہ حکم نہ پایا جاتا ہو جو آپ نے کلی کے اوپر چند جزیات کو دے کر لگا دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آج کے سبق کی تعریف، استقراء کی مثال اور استقراء کا حکم پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔